اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ۔ پھر اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتیں، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، ان میں بت رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین ان بتوں کو عبادت خانوں کا طرح احترام کرتے تھے، جتنا کہ کعبہ کا 2 دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے، جس طرح کے کعبہ میں کیے جاتے تھے۔ ہدیہ کے ان کی عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا، غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کے مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کی طرح صرف اس بات کی نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتے تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے کے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی اس سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ سے کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر پر عتاب بن اسید جیسی دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سربلند فرمایا۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ کی فتح فرمائی تو سبھی قبیلوں نے عطیت قبول کر لی۔ مکہ قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے عطیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو جنگجوؤں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نذیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلیں بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتوس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمہ کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے کہا، اللہ ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سننے رہے۔ پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے ایک اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے۔ باقی 10,000 دو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ مہاجرین اور انصار بھی جنڈے میں تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حجاب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک پرچم اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے کہ بہت ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین نے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے۔ بہت سے مسلمان منہ پھیر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرکین بھی چلے آئے۔ یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگنے نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ وہی یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے تھے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام بھی تھے۔ گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس، لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت الرضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و جمع ہوئے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمانوں بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں گری اور بری طرح بدحواس ہو گئے۔ وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر رہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نزدیک میں یہ جملہ ناپسندیدہ تھا۔ شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔